نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قادیانی حضرات اہل ایمان کے دلوں میں مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتے ہیں. ان وسائس میں سے کئی تو ہم نے بیان کر دی ہے پچھلے دروس میں. آج کے درس میں بھی ایک وسوسے کا ذکر ہے. وسوسہ سے پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث متواترہ میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آئیں گے. حدیث پاک کے عربی کے الفاظ ہے لا نبی بعدی. لا کا معنی ہے نہیں ہے. وعلیکم السلام. لا نہیں، عربی زبان میں لا کا معنی نہیں. یہاں پر لا نبی نہیں ہے کوئی نبی بعدی میرے بعد. There is no messenger or prophet after me. انگریزی میں اس طرح کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی میسنجر، پیغامبر، کوئی رسول نہیں ہے. تو لا کا معنی نہیں ہے. تو وہ اب یہ تو مسئلہ متفق علیہ ہے کہ لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وسوسہ وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ وسوسہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے ہے. یہ مطلقاً ذات کی نفی نہیں ہے، صفات کی نفی ہے، کمال کی نفی ہے. مطلب یہ ہے ان کی بقول کہ لا نبی بعدی، حضور یہ فرما رہے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہوگا. ویسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ سمجھے بات کو، صاحب شریعت نبی نہیں ہوں گے. تو یہ نفی کمال کے لیے ہے، کمال کی نفی ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو صاحب شریعت نبی ہوگا تو رسول بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا، اور جن کو شریعت نہیں ملے وہ صرف نبی ہوں گے. فرق ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نفی کمال کے لیے ہے. کیا ہے؟ نفی کمال کے لیے، کہ کامل نبی جو صاحب شریعت ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، باقی کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو حد درجے جہالت ہے ان کی، لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح تو پھر جو آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب لا الہ یہاں بھی لا ہے نا، یہاں بھی لا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی عبادت کا لائق نہیں مگر ایک اللہ ہے. تو جیسے وہ کہتے کہ لا نبیہ میں لا جو ہے نفی کمال کے لیے ہے، کمال کی نفی ہے کہ کامل نبی صاحب شریعت پیغمبر نہیں آئے گا، باقی کوئی بھی آ سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ کامل معبود کوئی نہیں، تھوڑا بہت آ سکتا ہے. پھر آپ کی فارمولی پر اگر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو لا الہ الا اللہ میں تو ترجمہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی. اگر آپ کہیں کہ یہ ذات کی نفی نہیں کر رہے بلکہ یہ صفات کی نفی کر رہے، جیسے لا نبی بعدی میں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کو، تو پھر تو اس طرح ہوگا کہ لا الہ میں پھر لا نفی کمال کا ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ معبود کامل کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی آ بھی سکتا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط ہو گیا.
اسی طرح قرآن پاک کی پہلی 2 آیات میں الف لام میم، آگے کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں بھی پھر لا نفی کمال کا ہوگا اور اس کا ترجمہ ہوگا لا ریب، کہ قرآن کے اندر پوری طرح شک تو نہیں ہے مگر تھوڑا تھوڑا ہے. تو غلط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں جاہلو، اس سے وسوسہ نہ ڈالو کہ لا نبی آبادی میں لا کو تم نفی کمال کے لیے قرار دے رہے ہو، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کامل نبی نہیں آئیں گے، باقی کوئی آ سکتا ہے، اور کامل نبی سے صاحب شریعت. تو یہ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اگر ہم اس لا کو لا نفی کمال کا قرار دیں، لا کا معنی نہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی خرابی آ جائے گی کہ وہاں بھی لا نفی کمال کی ہوگی. تو کامل خدا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں مگر ناقص بھی آ سکتا ہے. اسی طرح لا ریب فیہ، یہاں بھی اگر لا نفی کمال کا لیں گے تو مطلب پھر یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر پوری طرح شک تو نہیں مگر تھوڑے بہت شکوک ہے. تو خراب ہو گیا نہیں قسم. بلکہ اس میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں گا آپ کو. عجیب عجیب جو ہے نا لطیفے لوگوں نے گڑے ہیں. ایک آدمی آیا، تاریخ میں گزرا ہے، لوگوں سے جب بھی کوئی پوچھتا کیا نام ہے، میرا نام لا ہے. لا، جدھر بھی لا صاحب ادھر آؤ، لا صاحب تشریف لائے، لا صاحب آ گئے. ہر جگہ اس نے اپنا نام لا مشہور کر دیا، اچھی طرح لوگوں میں اچھی طرح یہ بات بٹھا دی کہ میرا نام کیا ہے، لا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اور میں کئی سال لگے. اسی طرح ایک اخرس تھا، اس نے بھی کئی سال کے بعد جا کے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا الگ لطیفہ کسی وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ آدمی اس نے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا اچھی طرح کہ میرا نام لا ہے. بولے بھائی کیا ہے؟ اب سب اس کو لا صاحب آ گئے، لا کے نام سے پکارتے ہیں، لا لا لا. آگے چل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے وحی آتی ہے، میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا بدبخت آدمی، تو نے تو بہت غلط دعویٰ کیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور حدیث میں ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی تو دلیل ہے. جنہوں نے کہا حدیث پاک میں، ان سے کہا آپ بتاؤ کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا لا نبی آبادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد کوئی نبی. اس نے کہا پاگل، میرا نام لا ہے، یا حضور فرماتے لا نبی آبادی، میرے بعد لا نبی ہوگا. لطیفہ سمجھ گئے؟ ایسے بدبخت لوگ بھی گزرے. پہلے لوگوں کے ذہن میں کیا بٹھایا کہ میرا نام کیا ہے، لا، اور اب اس حدیث کو اٹھا کے لایا کہ حدیث میں تو ہے لا نبی آبادی. تو لا کو اگر ہم نام قرار دیں، نون قرار دیں، ٹھیک ہو گیا، اس میں علم کہ لا اس کا نام ہے، تو نبی آبادی حضور فرما رہے ہیں نبی آبادی، میرے بعد جو نبی ہوگا لا وہ لا ہوگا. یہ ہے جہالت، یہ ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا. تو قادیانی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. دوسرا وسوسہ وہ ڈالتے ہیں اور وہ یہ ہے، اس کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یہ حدیث ہے. بولے سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو وہ کہتے دیکھا سچا خواب کو نبوت کا جز تو مانا گیا نا اس حدیث میں. بھئی 46واں حصہ کا مطلب ہے کہ نبوت کے حصے بنائے اور 46 حصوں میں سے ایک حصہ سچا خواب ہے. تو اس سے تو تجزی آ گئی نا، جز پیدا ہو گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ جو امت محمدی میں باقی ہے، اسی جز کے اعتبار سے نبوت باقی ہے. انہوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ جاہل ہے. پہلے اس مسئلے کو آپ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. کتنی تھی؟ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے.
تو 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53 سال. کتنے ہو گئے؟ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے، تو آپ کی کل زندگی کتنی ہو گئی؟ 63 سال. ٹھیک ہو گیا. اب واپس آتے ہیں کہ 40 سال آپ کی زندگی ہے، توجہ ہے نا میری طرف. 40 سال آپ کی وہ زندگی کہ ابھی نبوت، 40ویں سال جب پورا ہوا تو آپ کو نبوت ملی. اس کے بعد 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. 63 تو ٹوٹل ہو گئے. 40 کو نہ ملایا ابھی، پہلے ہم نے 40 ملایا تو حضور کی پوری زندگی 63 سال ہے. اب نبوت سے پہلے 40 سال کو نکالے تو کتنا رہ گیا؟ 23 سال. یاد رہے گا نا؟ 23 سال جو رہا، یہ 23 سال میں 13 سال کہاں کے ہے؟ مکہ مکرمہ کے، اور 10 سال، تو نبوت کا کل عرصہ وہ 23 سال ہے. نبوت کا کل عرصہ 23 سال ہے. سال میں کتنے ششماہی کتنی ہوتی ہے؟ سال میں ششماہی کا معنی 6 مہینے، تو سال میں کتنے مہینے؟ کل 12. تو جب اس کو ششماہی بنائے تو کتنے ششماہی بنیں گے؟ ایک سال میں کتنی ششماہی بنیں گی؟ او بابا، ایک سال میں 12 مہینے ہے، اور ششماہی 6 مہینے کو کہتے ہیں. 2 بنیں گے نا بھئی. ایک سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12. ایک سال میں کتنے مہینے ہیں؟ میں طلبہ کو بھی جگاتا ہوں، خیال کرنا ذرا، عادت ایسی ہے. سال میں کتنے مہینے ہیں؟ There is the 12 months in the year, 1 year. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 6 مہینے کا نام ششماہی ہے، 3 مہینے کا نام سمائی ہے. تو 6 مہینے کا نام ششمائی ہے، تو 12 مہینے سال میں ہے، تو کتنی ششمائی ہو گئی؟ سال میں کتنی ششمائی ہو گئی؟ بولے 2. ایک سال میں وایا نا یار، صرف پیسے کو نہیں چکنڈے ہے، سمجھ گئے؟ سال میں 2 ششمائیاں ہیں سال میں. اچھا جی، اب نبوت کی کل زندگی کتنی ہے؟ بولو نا، ابھی بتایا نا. نبوت کی کل زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. قاری سے پریشان تو نہ ہونا، اور یاد رکھا کرو سب کو، اس نظام ٹھیک چلے گا انشاءاللہ. ٹینشن دیے، نو ٹینشن. 23 سال میں ششمائیہ جب ہم دیں گے تو 23 کو 2 سے ضرب دیں گے، اس لیے کہ سال میں 2 ششمائیہ ہے ایک سال میں. تو 23 سال میں کتنی؟ 46. نقطہ یہاں تک سمجھ گئے نا؟ 23 سال جو نبوت کی کل زندگی ہے، اس میں 46 ششمائیہ ہے. بولے بھائی کتنی ہے؟ یہاں اب رک جاؤ. کتنی ششمائیہ ہے؟ 46. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے سے، بولے یعنی جب آپ کی عمر مبارک 39 سال اور 6 مہینے ہوئی، کتنی؟ تو اس کی 40ویں سال میں جو آخری 6 مہینے ہے، جو ایک ششمائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے رہے. بولو. اور بخاری شریف کی روایت ہے، صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مثل فلق النہار. عجیب لفظ ہے یہ، مثل فلق النہار، کہ حضور رات کو خواب دیکھتے تھے اور اس کی تعبیر دن کی روشنی کی طرح روشن ہوتا تھا. مثل فلق، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو 6 مہینے رسول اللہ کو سچے خواب آتے رہے. بولو بھائی، 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے. اب جب ہم نبوت کے 23 سال کو 46 ششماہیہ بنائے، تو ایک ششماہی وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب. تو حضور نے جو فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ اس اعتبار سے فرمایا. نقطہ سمجھ گئے بات کو، کہ وہ جو نبوت کا میرا زمانہ 23 سال کا ہے، ان میں 6 مہینے میرے اوپر سچے خواب آتے رہے. 6 مہینے سچے خواب. تو لہذا فرمایا کہ میرا امتی اگر سچا خواب دیکھے تو یہ نبوت کی بشارتوں میں سے ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ اس سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ نبی بن جاتا ہے.
یہ تو علمی جواب ہو گیا. اب عقلی جواب. چائے ہم پیتے ہیں نا روزانہ؟ بولے بھائی پیتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ان کا تو کاروبار یہ ہے. چائے بھی بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ. اللہ برکتیں دے. چائے میں چینی ہوتی ہے، پتی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے اور دودھ ہوتا ہے، اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے. اضافی طور پر الائچی بھی کوئی ڈالتا ہے. صرف چینی کو کوئی چائے کہہ سکتا ہے؟ بولے نا یار. حالانکہ چائے میں 4 اجزاء ہے. وہاں تو نبوت کی 46 اجزاء بنا ہے تم نے. یہاں تو چائے کے کتنے اجزاء ہے؟ چینی، پتی، پانی اور دودھ. بولو. چینی، یہاں تو 4 اجزاء ہے. ان میں چوتھے جز چینی کو کوئی چائے کہہ سکتا ہے؟ پتی کو کوئی چائے کہہ سکتا ہے؟ پانی کو کوئی چائے کہہ سکتا ہے؟ دودھ کو کوئی چائے کہہ سکتا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں عقل کے اندھو، لعنت ہو تم پر. اس اتنے آسان مسئلے کو جو کوئٹہ وال بھی جانتا ہے، ہوٹل والا جانتا ہے، اور تم اس کو نہیں سمجھ پا گئے. ایک بات. دوسری بات، اور وہ یہ ہے، یہ ایک عمارت ہے. اس عمارت کے اندر کھڑکیاں بھی لگی ہے، پنکی بھی ہے، ٹائلز بھی ہے، دیوار بھی ہے، اینٹ بھی ہے، گارا بھی ہے، مسالہ بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، اور وہ سامنے لوہا بھی لگا ہے ایلومینیم کے نیچے بھی. کیا صرف کھڑکی کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں؟ بولے. حالانکہ جز ہے مسجد کا یا نہیں ہے؟ اس دیوار کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں؟ اس اینٹ کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ اس ٹائل کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ مسجد کا جز ہے یا نہیں ہے؟ جب تم اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے تو یہ بھی ذہن سے نکال دو کہ حضور کی نبوت کے بعد نبوت کا کوئی جز باقی رہے گا. سمجھ گئے ہیں؟ یہ ایک، اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. اسی طرح جناب والا، یہ کپڑے کس سے بنتے ہیں؟ دھاگے سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک دھاگے کو کوئی کپڑا کہہ سکتا ہے؟ یہ انسان ہے انگوٹھی سے لے کر سر تک. کیا انگلی کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ آنکھ کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ زبان کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ یہ تو اجزاء ہے نا. تو لہٰذا یہ ان کا دجل و مکر و فریب ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہوا، اللہ معاف کرے. اللہم صلی وسلم وبارک. سبحانک لا علم لنا الا یا کریم. ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا. یہاں جو درس ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، دیگر خدمات ہے، درس یا حفظ کی کلاس سے ناظر کی. اللہ یہاں کی رونق بحال فرما اور سب کو قبول فرما، اور ہم ان میں حصہ دار بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان ساتھیوں کی جو پریشانی ہے اللہ غیب سے مدد فرما اور پریشانیاں دور فرما اور حل فرما. رزق کی برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا. وصلی اللہ تعالی